بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے معروف شاعر شاہد ماکلی موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے، ان کے نظریات کے بارے میں بھی جانیں گے، ان کے شعری سفر کا حال بھی دیکھیں گے اور ان کی شاعری بھی سنیں گے. شاہد ماکلی صاحب، آپ کو خوش آمدید اس کے پروگرام میں. بہت شکریہ، تھینک یو. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ، کیونکہ آپ کے اگر ہم شعری سفر کا ہلکا سا جائزہ لیں، سرسری سا جائزہ لیں، تو اس میں ہمیں دو تین چیزیں نظر آتی ہیں. آپ کی ایک وہ شاعری ہے جو لاہور آنے سے پیشتر کی ہے، پھر آپ لاہور تشریف لے آئے. یہاں آنے کے بعد آپ کی شاعری کا وہ دور ہے جو یہ حلقہ احباب جو خالد احمد صاحب کا تھا، جی جی. اس میں شامل ہونے سے پہلے کا ایک دور بنتا ہے. پھر خالد احمد صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جب آپ کا شروع ہوا تو اس کے بعد کا ایک پیریڈ بنتا ہے. پھر خالد صاحب جب انتقال فرما گئے تو پھر آپ اچانک یہاں سے واپس چلے گئے، بلکہ میں نے کہیں لکھا تھا جی کہ آپ بھی ہمیں روتا چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ سارا جو پیریڈ ہے، اس کے بارے میں ہمیں مختصراً تھوڑا بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا محسوسات ہیں آپ کے اس کے بارے میں. میں 96 میں لاہور پنجاب یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، اور میری شاعری تقریباً 97 سے شروع ہو رہی ہے، اور 3-4 سال کا دورانیہ ہے جس میں ایک شاعری کا ہے. 2000 میں میرا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا موج کے نام سے، لاہور سے. وہ ایک اسٹوڈنٹ لائف کا ہے، فائنل ایئر میں تھا میں انجینئرنگ میں. اس کے بعد خالد صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، قمر امتیاز احمد صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی، ان کے توسط سے خالد صاحب کے حلقے سے آشنائی ہوئی، اور وہ دور ہے 2005 کا. جی. 2005 سے آنورڈ 2011 تک، 2012 تک بلکہ، خالد صاحب کے ساتھ ہماری نشستیں اور ایک پورا جو حلقہ احباب ہے اس میں نوید صادق بھائی آپ ہو گئے، زعیم رشید صاحب تھے، حسنین سحر صاحب تھے، عباس تابی صاحب تھے، عرشے شاہین صاحب تھے، قمر امتیاز احمد. ان لوگوں کے ساتھ بہت وقت گزرا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور خالد صاحب کے ساتھ بہت میرا وقت گزرا. ان کے وقت گزرنے کا ایک وسیلہ جو بنا، ان کے ایک کلام ان کے پاس موجود تھا، اس کو ایک اثر نو ترتیب دینے کا نم گرفتہ پوری ہم نے تیار کی ان کے گھر پہ، اور پورا ایک مہینہ گزرا ان کے ساتھ. ماہ رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا. اس دوران میری جاب اردو پوائنٹ میں تھی، جوہر ٹاؤن میں خالد صاحب کی رہائش تھی، دفتر ہمارا ساتھ پڑتا تھا. میرا ڈیلی کا وقت جو بریک کا ٹائم ہوتا تھا میں ان کے پاس حاضر ہوتا تھا، اور وہ اکیلے میں جتنا کچھ خالد صاحب سے سیکھا ہے، گھنٹہ دو ایک میری ان سے مطلب گپ شپ رہتی تھی، اور جو ایک لرننگ پروسیس ہے میں سمجھتا ہوں اس میں جو وہ کھل کے جتنی باتیں، مثال کے طور پر ایک دفعہ انہوں نے بات کی کہ شاعری میں مطلب جو بھی تازہ لکھنا ان سے شیئر کرتا تھا میں، اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تمہاری شاعری میں کئی آوازیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اچھا. ایک آواز ان میں تمہاری ہے، اس کو تم الگ کرو. واہ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم انتخاب کرنا شروع کر دو بیاض کے لیے. انہوں نے 3 شاعروں کے نام بتایا کہ یہاں سے شروع کریں آپ، میر سے اور غالب کا اور اقبال کا انتخاب کریں. اچھا، کہتے ہیں شعر وہ سلیکٹ کرنے ہیں، ان شعروں کو منتخب کرنا ہے جس پہ تمہارا دل پسیج جائے. کوئی معروف شعر یا ایک جو چل رہے ہوتے ہیں ٹرینڈ میں، رجحانات میں، ان شعروں پہ نہیں آنا. اچھا، وہ میں نے پوائنٹ تھوڑا ان کا سمجھ لیا. میں نے انتخاب جب کرنا شروع کیا، مہینہ 2 ایک عرصہ اس میں لگا، اور وہ اس میں بیاس میں بھی چھپتے رہے. پھر مجھے سمجھ آئی، پھر انہوں نے کہا اب اس انتخاب کو بار بار پڑھتے رہو، ان میں تمہاری آواز ہے، ان میں کہیں تم موجود ہو. اور وہ ایک اس طریقے سے جو کئی آوازیں جو اکٹھی ہو گئی تھیں، ایک اس آواز کو میں نے ایکسپلور کیا یا ڈسکور کیا ایک اپنے ان کی رہنمائی میں کہ اچھا یہ ایک ڈومین بنتی ہے بات کرنے کی. میں اس پہ زیادہ میں نے فوکس کرنا شروع کر دیا. اور خالد صاحب
کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، ان سے سیکھا بھی، خاص طور پہ ان کے جب پورے کلام سے میں گو تھرو ہوا، ان کی پہلی پروائی طویل نعتیہ قصیدہ ہے، اس کی تیاری میں ایک لسانی حوالے سے کافی کچھ سیکھا، عروضی سطح پہ کافی کچھ سیکھا۔ ان کے ہاں بحروں کے تجربے بہت زیادہ ہیں، نم گرفتہ میں ہیں، یا اوورآل پچھلی ایک پوری شاعری میں نظر آتے ہیں۔ قصیدے انہی دوران ایک قصیدہ میں نے بھی لکھا درخشانی کے نام سے، اور اس کے پہلے جو قاری یا پہلے سامع کہہ لیں، قمر امتیاز احمد صاحب کے دفتر میں ہی وہ ہوا، وہ بھی انہوں نے پڑھا، اور وہ پڑھ کے ماتھا چوما انہوں نے، ایک دو جگہوں میں مشورے بھی دیے۔ تو یہ ایک ہے، زیادہ وقت میرا خالد صاحب کے ساتھ گزرا، نوید بھائی کے پاس گزرا، اور قمر امتیاز احمد صاحب کے ساتھ گزرا، اور اس میں نے بہت کچھ سیکھا ان لوگوں سے۔ اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے خالد صاحب کی وفات کے بعد؟ جی جی۔ اس کے ظاہر ہے دیگر عوامل بھی اس میں دخیل تھے، لیکن اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں خالد صاحب کے جانے کے، ان کی وفات کے بعد اور یہاں سے چلے جانے کے بعد، ایک بڑے شہر سے آپ کا ایک چھوٹے شہر سے، جو آپ کا تونسہ شریف ہے، مقبل کلاں سے آپ تشریف لائے، یہاں چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں جو ہجرت ہوتی ہے، چھوٹے شہر میں جتنی زندگی سادہ ہوتی ہے، بڑے شہر میں اتنی ہی پیچیدہ ہوتی ہے، اور جب پیچیدہ زندگی سے نکل کے آپ دوبارہ سادہ زندگی کی طرف گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں نے آپ کی شاعری پہ کس طرح جی اثر کیا؟ بالکل، یہاں سے جانے کا ظاہر ایک ڈیپ روٹڈ بندہ ہو جاتا ہے، اتنا عرصہ ایک شہر میں گزرو، آپ کا 15-16 سال اس میں گزرے تھے لاہور میں، دوست پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی اس جب میں آپ گزری تونسہ سے لاہور آئے، جی جی، اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھیں، اور وہ ادبی سطح پہ کس طرح انہوں نے آپ کو متاثر کیا، کہ کیا چینج آئی آپ میں؟ میرے 2 سال میٹرک کے بعد میں گھر سے نکلا، اور ملتان میں گورنمنٹ نکلے کالج کہ میں بھاگے؟ نکلا، واضح کرنا چاہیے۔ اور 2 سال وہاں پہ ایف ایس سی کا ایک دور گزرا۔ شہر کی زندگی تو تھوڑا ایک آشنائی ہوتی ہے، وہ تھوڑا وہیں سے، اور غلام حسین ساجد صاحب سے وہاں اردو کا میں طالب علم رہا باقاعدہ، ان کا 2 سال ان سے پڑھی اردو۔ اور اس کے بعد لاہور میں ظاہر ہے ایک بڑے شہر میں آتے ہیں، بڑا حلقہ بھی اس میں آپ کو میسر آ جاتا ہے، بڑے، لیکن فوری طور پہ تو اس طرح کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ لائف میں خیر اس طرح کوئی اس میں نہیں تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ لائف میری 2001 تک رہی ہے، 96 سے 2001 تک۔ اس دوران میرا کوئی ادبی حلقہ نہیں تھا۔ اس دوران صرف 98 میں میری جو پہلی ملاقات ہو رہی ہے لاہور میں، سعود عثمانی صاحب سے ہوئی، اور ان سے میری ایک ظاہر ہے ایک مہربان کے درجے پہ اور ایک دوستانہ ایک درجے پہ ان سے بھی کافی کچھ سیکھا شروع میں۔ لیکن جب میں یہاں سے گیا دوبارہ 2012 میں، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں فطرت کے قریب ہو گیا۔ وہاں پہ جو آپ شہر میں رہتے ہوئے جو آپ ایک فکری ارتکاز ہوتا ہے وہ آپ کھو چکے ہوتے ہیں، وہ ایک دوبارہ نصیب ہوا۔ مطالعہ کرنے کا بہت زیادہ ٹائم ملا، چیزوں کو ایک ایویلیویٹ کرنے کا زیادہ ایک ٹائم ملا، اور ایک پوری ایک فطری زندگی کے آپ قریب ہو جاتے ہیں۔ اس چیز نے ایک ارتکاز میں اضافہ کیا، اور اس میں کچھ چیزیں ایکسپلور ہوئیں، چیزوں کو اور طرح سے، نیچر کو اور طرح سے، یونیورس کو اور طرح سے دیکھنے کا ایک، اس میں آپ کو پورا ایک اینگل ایک تبدیل ہوتا ہے، آپ چیزوں کو دوسری طرح دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسری طرح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، مفاہیم بھی کچھ اور طرح سے آپ پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے دل کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ بے دل کو میں نے باقاعدہ طور پہ گاؤں جا کے پڑھنا شروع کیا، ایک صحیح جس طرح ایک پوری رغبت کے ساتھ اور پورے ایک شوق کے ساتھ، پورے ایک وقت دے کے ان کو سمجھا۔ اقبال کی پورا فارسی کلام پڑھا، اور باقی تنقید بہت زیادہ پڑھی ہے اس دوران۔ جتنے ممکنہ حد تک میری جہاں تک رسائی تھی، ایک شعری اسالیب کو اور شعری محاسن کو یا پوئٹک ٹولز جتنے ہمارے بنتے ہیں ان کو سمجھنے کی، خاص طور پہ سب کے ہندی کے حوالے سے جتنی ایک بڑی اس کی خوبیاں ہیں، وہ استعاراتی سطح پہ ہے، تمثیل کا بیان ہے، نظام تشبیہ کس طرح سب کی ہندی کے اندر پیدا ہوتی ہے،
ان چیزوں کو سمجھا، اس چیز نے میری اپنی تخلیقیت میں مجھے بہت زیادہ ایک مدد دی، اور میں سمجھتا ہوں گاؤں جا کے یہ چیزیں مجھ پر زیادہ ایک اچھے طریقے سے واضح ہوئیں. فطرت کے قریب رہنے کی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنے کا بہت اچھا موقع ملا، اور ایک اس ارتکاز کے نتیجے میں اچھا پھر تنقید پڑھنے کا جو رجحان ہے، مثال کے طور پر شمس الرحمن فاروقی کو، گوپی چند نارنگ کو، اور اس طرح کے جتنے قابل ذکر نام ہے، میں نے اسی دوران پڑھا ان لوگوں کو. اس کے نتیجے میں پھر لکھنے کا ایک اس میں رجحان پیدا ہوا نوجوانوں پہ. ویسے کافی مضامین نوید بھائی نے لکھوائے، مطلب جو بھی نمبر اس میں چھپتے تھے اس میں سینئرز پہ، اپنے معاصرین پہ مضمون لکھنے کا وہ ایک سلسلہ شروع ہوا. اور وہ میں سمجھتا ہوں اسی گاؤں کی زندگی میں جو آپ کے پاس ایک کافی وفور کے ساتھ ایک فراغت ہوتی ہے، فوکس ہوتا ہے اور ایک ارتکاز ہوتا ہے، اسی نتیجے میں وہ تھوڑا ممکن ہوا. جی، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم مسلسل گفتگو سے گریز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو صرف آپ کے شعروں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. تو ہم وقفے سے آپ سے غزلیں بھی سنیں گے. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمیں اپنا جو اولین دور شاعری ہے اس میں سے کوئی غزل آپ ہمیں سنائیں. جی ضرور. جی شاید جو ایک غزل خالد صاحب اور نجیب صاحب سے ایک بڑے تعارف کا ایک سبب بنی، جی، وہ مجھے میرے ذہن میں ہے. وہ 2005 میں غالباً نیشنل ہوٹل لکشمی پہ مشاعرہ ہوا. نجیب صاحب کی زر ملال غالباً تھی کتاب، اس کی زر ملال بیرونمائی تھی. اس میں نے وہ غزل پہلی دفعہ پیش کی اور خالد صاحب سے کافی داد وصول کی. جی ارشاد. میں اس لیے ہجوم کا حصہ نہیں بنا، واہ سورج کبھی نجوم کا حصہ نہیں بنا. واہ، میرا الگ سماج ہے، میرا الگ مزاج، کیا کہنے. میں محفلوں کی دھوم کا حصہ نہیں بنا. باد سحر ہوں اپنے ضمیر و خمیر میں، میں باد سحر ہوں اپنے ضمیر و خمیر میں، اس واسطے سموم کا حصہ نہیں بنا. موج خفی ہوں سینہ بسینہ ہے میرا فیض، میں ظاہری علوم کا کیا حصہ کہنے نہیں ہیں. بنا. واہ واہ واہ، شاہد میں اس سماج کا حصہ ضرور ہوں، کیا بات ہے. لیکن غلط رسوم کا حصہ نہیں بنا. واہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے مہمان کہ اولین دور شاعری کی غزل کس پائے کی ہے. اب اس سے آگے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہوں گے. لیکن وہ بھی ابھی ہم سارے گفتگو میں لائیں گے، ان سے سنیں گے بھی. شاید صاحب، اب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. آپ کی شاعری میں آپ نے اساتذہ کا مطالعہ کیا، کم و بیش تمام بڑے استادوں کا کلام آپ کے زیر مطالعہ رہا، ان سے آپ نے فیض بھی حاصل کیا. جس طرح آپ نے بھی میر تقی میر، غالب، اور جہاں تک بات محدود نہیں، آپ نے شاہ نصیر وغیرہ کو بھی، آتش وغیرہ کو، جی سب کو پڑھا آپ نے. اچھا، اب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت کی ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ادبی حلقوں میں جو ایک بڑی غلط چیز رواج پا گئی ہے، وہ جو روایت کے ایک معانی کہ اب ہم جب کسی مضمون میں یا کہیں گفتگو میں روایت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کم از کم میں جہاں کرتا ہوں تو میں بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں، قوسین میں لکھ دیتا ہوں کہ روایت اصل معنوں میں. جی بالکل. اور یہ مجبوری بن گئی ہے ہماری. تو وہ جو لیکن اصل معنوں میں جو روایت ہمیں اساتذہ سے ملی، چلیں ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، ہم ولی دکنی سے بات شروع کرتے ہیں اور فراق تک آ جاتے ہیں. تو یہاں تک آتے آتے یہ سارا آپ نے اس میں سے گزرے آپ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس ادب جو ہے وہ کڑی سے کڑی ہوتا آگے آتا ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے آگے
چلتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اور آپ اس سے کیا استفادہ آپ نے حاصل کیا؟ اپنے آپ کو کہاں دیکھنے والا بات تو چلے یہ میں واپس اس کا لے لیتا جواب ہوں، دے لیکن سکتا. آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ دیکھیں جی، روایت اگر شاعری کو یا ادب کو ایک غزل، ایک شجر کی مثال لے لی جائے تو روایت کا اس میں جو مقام بنتا ہے وہ جڑ کا ہے، اور جڑ کے بغیر درخت کا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے. تو روایت کے بغیر تو ہم بالکل اس کے تصور کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. غزل خاص طور پہ روایت سے جڑ کے ہی آگے جتنا بھی ایک سفر ہوا ہے تو وہ ایک فوٹنگ ہماری ہے، ہماری فاؤنڈیشن ہے، اسی کو بنیاد بنا کے ہم آگے چل سکتے ہیں. استفادہ والی جو بات ہے ہم کتنا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس میں دیکھیں جتنے بھی ایک شعری اسالیب اسٹیبلشڈ ہیں، جو ایک مروج ہیں، یا جو ایک صحیح معنوں میں جو ایک شمس الرحمان فروقی کی کتاب ہے غزل کے 3 اہم موڑ، بالکل اس میں 3 جو ہیں باتیں، ایہام اور رعایت لفظی اور مناسبت لفظی کے حوالے سے یہ غزل کے جو ایک 3 موڑ. ایہام چلیں شروع میں ہمارے ہاں ملتی ہے، وہ ایک ترک ہو گئی، لیکن آگے بہت جو جلد ترک ہو گئی وہ اسی دور میں آگے جو 2 ہمارے ہاں رعایت لفظی اور مناسبت لفظی کی جو ایک شعری محاسن کے طور پر موجود ہیں، وہ تو ہماری غزل کے ایک شعر کو تشکیل دینے میں بنیادی ایک عنصر کا درجہ رکھتے ہیں. اس کے تلازمے کے بغیر، مناسبت لفظی کے بغیر آپ شعر اس میں ظاہر شعر میں وہ گہرائی اور وہ نہیں پیدا کر سکتے آپ. وہ ایک 2 اہم ایک موڑ ہیں غزل کے، اور جس سے غزل آج بھی استفادہ کر رہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم لسٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں اس کے جو ایک روایت کے اسلوب کی سطح پہ آپ آ جائیں، سب کے ہندی جب میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اردو میں یہ کام کس سطح پہ ہوا ہے، اس کے جو محاسن ہیں کس طرح پہ آئے ہیں. وہ مجھے پتہ چلا جی خیال بند شعرا یا شمس الرحمان فروقی کے ہاں یہ بڑی چیز اس نے غالب کی 4 تحریریں غالباً بک کا نام ہے، اس میں مطلب خاصا تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے نا کہ وہ جو خیال بند شعرا ہیں وہ وہی کام کرتے رہے ہیں یا اسی اسلوب کو لے کے چلے ہیں جو ہمارے ہاں سب کے ہندی میں ہے، جو جس کو پیک پہ اور ایک عروج پہ مطلب بیدل نے پہنچایا ہے. اس سے پہلے صاحب تبریزی ہیں، نظیری ہیں، طالب عاملی ہیں، یہاں پہ غالب ایک حد تک ہیں اس میں. اور وہ شروع ہو رہا ہے ہمارے ہاں ناسخ سے. پہلا خیال بند شاعر ناسخ ہیں، اور اسی ایک دور میں یہاں پہ نصیر الدین شاہ ہیں دلی میں جو بیٹھے ہیں، شاہ نصیر ہیں اس میں دلی میں. لیکن اچھا ان کے پھر مصطفی کے شاگرد ہیں آتش، میر وزیر ہیں اس میں، آتش نے بڑا اس میں کام کیا ہے خیال بند شاعری کا. ناسخ کو اس طرح پتہ نہیں کیوں اگنور ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا بنیادی کام ہے اور وہ زیادہ ایک مطلب تعداد کے لحاظ سے بھی معیار کے لحاظ سے بھی وہ بہت کام ہے. لیکن آتش کے ہاں زیادہ ایک لہجے کی وجہ سے یا کوئی مضامین اتنے تھوڑا ایک مصطفی کے مقابلے میں زیادہ عام فہم تھے، شاید ان کو اس لیے پذیرائی زیادہ ملی ہے. بہرحال خیال بند شعرا میں ناسخ پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا. آگے یہ غالب پھر اس میں مطلب آخری شاعر ہے یا آخری بڑا شاعر ہے سب کے ہندی یا خیال بند شعرا میں سے ایک آخری بڑا شاعر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ شعری اسالیب جو جتنے بھی ہمارے ہاں ملتے ہیں وہ بھی ایک روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات اس میں یہ آ رہی ہے کہ آپ نئے ہیں اگر تو اس کا تعلق آپ کے عصر سے نہیں ہے، ایک نئے عہد سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے خیال سے ہے، آپ کی فکر سے ہے، آپ کی سوچ سے. ایک دور میں 3 بندے ہیں، غالب ہے، میر مہدی مجروح ہے، حالی ہے. حالی میر مہدی سے زیادہ جدید ہیں
ایک ہی دور کے ہیں تینوں، ایک ہی استاد کے دو شاگرد ہیں، اور غالب حال ہی سے زیادہ جدید ہے۔ تو یہاں یہ بات تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جدید ہونے کا یا نیا ہونے کا عصر سے کوئی تعلق نہیں ہے، عصر سے نہیں ہے۔ یعنی 2022 میں بیٹھ کے ایک بندہ غزل کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ 1650 کی لہجے کی غزل کہہ رہا ہو، اور 1650 میں جو ایک بندہ غزل کہہ گیا ہے اور کہہ گیا ہے، 1644 میں بیدل کی جو ایک تاریخ پیدائش ہے، 1720 میں ان کی وفات ہو رہی ہے، ان کا شعر ہے: بیدل تجددیست لباس خیال من، گر 100,000 سال برآمد کہن نیم، کہ بیدل میرا جو تخیل کا، میرا خیال کا جو لباس ہے وہ اتنا جدید ہے کہ اگر 100,000 سال بھی گزر جائیں میں پرانا ہونے والا نہیں۔ واہ، تو جدیدیت خیر وہ مکس ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا ایک الجھن بھی پیدا ہو جاتی ہے تحریک کی وجہ سے، ماڈرنزم یا آگے پوسٹ ماڈرنزم آ جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو جدیدیت یا جدید ہونے کی سے مراد میں یہ لے رہا ہوں نیا ہونا، ایک زمان و مکان کی جو باؤنڈریز ہیں، ایک شاعری ان سے ماورا ہو جاتی ہے، اگلے عہد میں چلی جاتی ہے، وہ ایک اپنے نئے ہونے کو، اپنے نئے پن کو زائل نہیں ہونے دیتی۔ وہ ایک بڑی شاعری ہے، وہ ایک نئی شاعری ہے، غالب کی مثال ہے، اقبال کی مثال ہے۔ ایک ریلیونسی کتنی ہے، کسی شاعری کی ریلیونسی کتنی ہے ہمارے عہد کے ساتھ، وہ اس کے نئے ہونے کا ایک جواز مہیا کرتی۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم، اگر آپ نے ناسک کا ذکر کیا، ناسک کے ساتھ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ناسک کے ساتھ اس کے عہد میں بھی اور اس کے عہد کے بعد تو بہت زیادہ زیادتی ہوئی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بعد کے شاعروں کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم غالب کی بات اگر کرتے ہیں تو وہ آتش سے متاثر نہیں ہوئے، ان کے ہاں ناسک کا رنگ آیا ہے، بیدل کا تو آیا ہے لیکن ناسک کا اثر ان پہ آیا ہے۔ یہ آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے اس چیز سے، لیکن بعد ازاں ہم لوگوں نے ناسک کو بالکل ایک طرف رکھ دیا۔ تو چلیں اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے، میں کل غزل سن لی جائے دوسرے دور کی۔ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ میرے ذہن میں، یعنی آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال ہے، ناسک کو اس طرح توجہ کیوں نہیں ملی؟ جی جی، یعنی آتش کے مقابلے میں یا غالب کے مقابلے میں تینوں خیال بند شعراء ہیں، غالب بڑے ہیں ان میں۔ سب کے ہندی میں جو اس کی شعر کی جو جب بنت کرتے ہیں، حسن تعلیل ایک ہے یا نظام تشبیہ آپ قائم کرتے ہیں، اس میں سب سے جو ایک زیادہ مؤثر ایک آپ کہہ لیں شعری وسیلہ کہہ لیں، وہ تمثیل کا استعمال ہے۔ ناسک کے ہاں تمثیل کی کار فرمائی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں آتش کے ہاں ملتی ہے، غالب کے ہاں بہت زیادہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک شعر بیان کرتا ہوں، جی: ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود۔ اس مصرے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جی، یہ مصرع کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، ایک اسٹیٹمنٹل مطلب بات آپ کہہ سکتے ہیں، خبریہ ایک بیان ہے، ایک فلسفے کا آلریڈی اسٹیبلشڈ ایک تصور ہے، اس کو بیان کیا۔ اب اس کو سپورٹ کرنے کا جو ایک میتھڈ ہے، جو اس میں میکنزم ہے سب کے ہندی میں، وہ ایک امیج آپ ایسا دوسرے مصرے میں ڈیولپ کرتے ہیں، اسی آپ کے نتیجے کو جو پہلے مصرے میں آپ نے دعویٰ کیا ہے جس بات کا ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، دعویٰ ہو گیا۔ اب دلیل دوسرے مصرے میں آنی ہے، وہ نیچر سے آنی ہے، وہ آپ کے ذاتی مشاہدے سے آنی ہے۔ وہ ایک تمثیل جتنی ایک بڑی ہوگی، مضبوط ہوگی، ایک کنکریٹ چیز کو یا ایبسٹریکٹ چیز کو آپ کنکریٹ چیز سے تمثیل کی شکل میں بیان کرتے ہیں، وہ شعر کو سپورٹ کرے گی، شعر کو یہاں پہ لے آئے گی۔ ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، اب یہ تمثیل ہے، یہ چیز ناسک کے ہاں نہیں ہے۔ ناسک کے ہاں جو وہ اگر سپورٹ اس میں کرتے بھی ہیں، ایک جگہ ایک مصرے میں اگر دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے میں جو دلیل لے کے آ رہے ہیں، وہ استعاراتی سطح پہ، لفظی سطح پہ وہ قائم کرتے ہیں اور اس کو نظام تشبیہ قائم کرتے ہیں۔ اس میں وہ تمثیل نہیں ابھار پاتے، کوئی بڑی تمثیل ایک جو اس
پہلے مصرے کو سپورٹ کر رہی ہو. خیال بند شاعری میں ہے زیادہ یہی ایک میکنزم کار فرما ہے کہ ایک حسن ارسال بالمثل بھی اس کو کہتے ہیں, حسن تعلیل بھی کہتے ہیں. حسن تعلیل سے مراد یہ ہے کہ آپ زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, اس سے ایک بڑا کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں. شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے, شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد. اب یہ شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد, اس کو آپ دعوے کے طور پہ لے سکتے ہیں. دلیل اس نے پہلے مصرے میں مہیا کر دی ہے. یا لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی, چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. یہ اسی کی ایک بہترین مثال ہے. یعنی ایک مصرے میں آپ نے لطافت بے کثافت وہ ایک نتیجہ اخذ کیا ہے, ایک تعلیل پیدا کی ہے. دوسرے میں آپ اس کے سپورٹ میں اس کو ایک مدد دینے میں اپنے مضمون کو ایک تمثیل لے کے آ رہے ہیں نا. ناسخ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے میرے خیال میں. اس وجہ سے اس کی شاعری کا امپیکٹ وہ نہیں بنا جو آتش کے ہاں بنتا ہے. غالب کے ہاں بہت زیادہ ایک کائناتی تصور بھی اس کے ہاں بہت بڑا ہے. وہ ایک اور غالب کی سب سے مین جو چیز ہے وہ اس کا تخیل ہے. اور سب کے ہندی میں اگر بے دل ان سب سے بڑھ گیا آگے, صاحب وہاں پہ موجود ہیں, غنی کاشمیری ہیں, عرفی ہیں, مطلب یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. لیکن بے دل اگر بڑا ہو رہا ہے اس کے ہاں تمثیل بڑی ہے. اس کو بیان کرنے کا جو نظام تشبیہ پیدا کرتا ہے دو مصروں کے درمیان, وہ بہت یونیک ہے, بہت منفرد ہے, بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پوئٹس. جی شاہد صاحب, آپ نے ابھی ایک بات کی, بڑی وضاحت کی کہ ناسخ کے نمایاں نہ ہو سکنے کی وجوہات کیا تھیں, اور غالب ان سے آگے کیوں نکل گئے, اور آتش ان سے بہتر کیوں رہے. اچھا, کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی جب ہم پوری ہماری ادبی تاریخ جو ہے, میں اردو کی حد تک بات کر رہا ہوں, آپ کا تو فارسی کا مطالعہ بھی بہت وسیع ہے, لیکن چلے میں اردو کی حد تک بات کرتا ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں بے شمار شعراء جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, بے شمار ہمیں ادیب نظر آتے ہیں, اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور زبان کو, ادب کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور جب وہ ایک سطح تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایک بڑا نام نکلتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ میر کے بعد, میر سے پہلے کا دور دیکھ لیں کب آگے میر سامنے آتا ہے, اور میر کے بعد ہم جب غالب تک آتے ہیں تو اس میں کتنے کتنے بڑے نام اور مختلف رنگوں کو سمیٹے ہوئے. اور کیا یہ سب جو ہلچل ہو رہی تھی, سب لوگ اپنے اپنے طور پہ لگے. ہم موٹے موٹے نام اگر لیں تو جرت ہے, جرت کے استاد حسرت تھے غالباً ایک, اور اس میں ہمارے میر کے ہم اثروں میں سے میر سوز ہیں, بعض مصفی ہیں, مصفی کے بعد آتش ہیں, انشاء اللہ خان ہیں اسی دور میں, اور نام مطلب اتنے ہیں کہ سارے گنوائے نہیں جا سکتے اس وقت. شاہ نصیر ہیں, میر وزیر علی صبا ہیں, میں وہ نام جو میرے ذہن میں فوری طور پہ آ رہے ہیں. اچھا, جلال ہیں, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب امداد علی بحر ہیں, یہ بڑے نام جو تھے جنہوں نے زبان کی اصلاح میں بہت رول پلے کیا. اچھا, یہ سارا جو ہو رہا تھا, کیا یہ سارے غالب کو, جب غالب کے پاس یہ شاعری کی, غالب کے پاس یہ شاعری پہنچی, تو کیا غالب کے پیچھے یہ پورا بیک گراؤنڈ جو تھا, کیا اس نے غالب کو غالب بننے میں مدد نہیں دی؟ یا غالب کے بعد جب ہم اقبال تک آتے ہیں تو بیچ کا جو دور ہے, آپ اسے عبوری دور کہہ لیں, کوئی دور کہہ لیں, ٹرانزیشنل پیریڈ کہہ لیں, وہ دور آگے جو بڑا شاعر آ رہا ہوتا ہے اس کے بننے کی تیاریاں نہیں ہو رہی, فضا ایک پوری فضا ہمار ہوتی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے بعد کوئی بڑا نام اس لیول کا نہیں آیا, جیسے میر ہم دیکھتے ہیں, غالب دیکھتے ہیں, اس کے بعد اقبال دیکھتے ہیں, اقبال کے بعد لوگ نام گنوا رہے ہیں اپنی اپنی پسند کے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سطح کا, جس سطح کے ہم لوگ اوپر سے ایک لڑی لے کے چلے ہیں کہ میر ہے, غالب ہے, اقبال ہے, اس کے بعد کوئی نام سامنے آتا ہے ہمارے؟ اس میں ایک سب سے بڑا تہذیبی شکست و ریخت کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ آپ جسے کہہ رہے ہیں, وہ جنگ آزادی ہے. میں سمجھتا ہوں, اب دیکھیں غالب تک پیچھے سارا دیکھیں, وہ ایک لڑی آ رہی ہے, اگلا بندہ جو بھی آ رہا ہے اس سے ایک سٹیپ آگے غزل کو لے کے جا رہا ہے نا. اور اس سے پہلے آپ نے جتنے نام گنوائے ہیں وہ ایک فضا بھی تیار کر رہے ہیں.
اور اپنا اپنا ایک حصہ بھی ڈال رہے ہیں. جی بالکل. اور بڑا شاعر بہرحال ایک میجر پوئٹ جو ہے وہ آئی تھنک بائی برتھ ہوتا ہے. اس میں بے شک ایک سماجی عوامل ہیں، اس کا اپنا مطالعہ ہے، اس کی اپنی ایک طبع ہے، وہ ساری چیزیں بھی آپ اس میں جو ایک میں سمجھتا ہوں اگر جنگ آزادی والا یا یہ سائڈ پہ کر دیں آپ 1857 والا ایونٹ، جنگ آزادی کا جو ہے کہ ایک غالب نے جہاں پہ غزل اپنی اختتام کی تھی، اگلی آنے والے وہاں سے شروع کرنی تھی اگلے لوگوں نے، جس طرح پیچھے ایک لڑی آ رہی اور وہ اس کو ایک زینہ بزینہ لے کے جا رہے. تو وہ دیکھیں ایک بقا کا ایک دور ہے، وہ ایک پوری مسلم سوسائٹی کے لیے ایک سروائیول کا ایک پورا دور ہے. اس میں لٹریچر بہت پیچھے چلا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک اب آپ اپنی ایک شناخت کے بحران سے بھی پوری ایک اس وقت قوم گزر رہی ہے، اور پورا ایک غلامی کا ایک دور وہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے. ہمارا مذہبی اقدار بھی اس پہ، اور سماجی ایک جو تہذیب اور ثقافت، وہ چیزیں بھی ساری ایک ملیہ میٹ ہو رہی ہیں، اور ایک پورا ایک شکست و ریخت کا ایک دور ہے. اور اس میں ظاہر ہے وہ ایک سروائیول کی پوری سوسائٹی کو پڑ گئی. اس میں پھر اس طرح کے لوگ آئے، سر سید شبلی نعمانی ہیں، سر سید ہیں، جو ایک معاشرے کو اٹھانے والے جو لوگ ہیں. لٹریچر ہے، شعر و ادب، میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا یہاں پہ. ہم رہ ایک بات کاٹنا چاہوں گا کہ اگر ہم اقبال کو دیکھیں، یہ آپ کی باتیں بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اگر ہم اقبال کو دیکھتے ہیں، اقبال بائی برتھ بڑا شاعر ہے، جی، اس سے تو انکار نہیں ہے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اقبال کی جو فکر ہے، اقبال کا جو آہنگ ہے، اس سارے میں جو اس سے پیچھے لوگ تھے، مطلب سب سے بڑا استفادہ جو اقبال کے ہاں ہے وہ غالب سے ہی ہے. پھر یہ ہے کہ حالی سے بھی ہے. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے، ایک منٹ مجھے کہنے دیجئے، غالب اقبال کے بننے میں غالب کا ہاتھ بھی ہے، حالی کا ہاتھ بھی ہے، اور خود اقبال کے جو کچھ خطوط ہمیں ملتے ہیں اکبر الہ آبادی کے نام، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکبر الہ آبادی کا بہت بڑا کردار ہے اقبال کو اقبال بنانے میں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اقبال کو اگر دیکھیں، اگر ڈی کوڈ کیا جائے شعر کو، ایک فکری سطح پہ، ایک کرافٹ کی سطح پہ، ڈکشن کی سطح پہ آپ کہہ لیں، تو فکری سطح پہ یا فکری استفادہ اقبال ظاہر ہے حالی اور اکبر الہ آبادی سے. وہ بھی ایک ملی شاعری میں تھے اور ایک قوم کا درد رکھنے والے، یا ایک اسلامی تاریخ کی بات یافت کی ایک سائی میں تھے. دوسری جو بات ہے ایک اس کی کرافٹ کی سطح پہ، یا ایک آپ نے اپنا ایک پورا لغت مرتب کی، اپنا شعری ایک لغت پورا مرتب اقبال کر رہے ہیں، تو وہ پیچھے دو لوگوں کا مین کردار اس میں ہے، میجر ایک اہم کردار ہے. ایک غالب ہے، دوسرے مولانا روم ہے. اور مولانا روم سے فکری استفادہ بھی وہ ایک کڑی وہاں پہ مل رہی ہے. اور باقی اقبال کے فارسی کی 1000 سالہ تاریخ ہے، غالب ہیں اردو میں، ان سب کا جو ایک عطر نچوڑ کے ایک پوری ایک شعر میں لے کے آئے ہیں، وہ اقبال کے ہاں پورا عطر کشید کیا ہے. لفظیاتی سطح پہ، اسلوبی سطح پہ اقبال نے پورا استفادہ کیا، اور اس میں غالب کے کردار کو ہم نہیں نظر انداز کر سکتے. غالب کا ایک ڈکشن، بیدل کا ڈکشن اور مولانا روم کا ڈکشن اقبال کے ہاں ہمیں ایک غالب رجحان کے طور پر نظر آتا ہے. اور مین جو بھی ایک کرافٹ کی صورت ہے یا لفظیات جو کی نام میں صورت نے ہے، دیگر گنوائے وہ فکری سطح پہ ہیں. اکبر الہ فکری سطح آبادی پہ پہ وہ جو کڑیاں ملی ہیں غالب اقبال تک آتے آتے، جی بالکل، ان کا پیچھے یہ روایت کیا ہے. اقبال ان سے میرے خیال میں کٹ، اگر وہ لوگ نہ ہو تو اقبال کا وجود نہیں. اور یہی روایت ہے کہ روایت جامد نہیں ہے، روایت تسلسل میں، تسلسل کا نام ہے. جی بالکل. اور یہ تسلسل اسی سلسلے میں چلا ہے کہ غالب ہے، حالی ہے، اکبر ہے، اور پھر ہمارے پاس اقبال کڑی ہے. سے کڑی ملتی اور ہے، اقبال کے ہم معاصرین میں سے چک بست ہے. ہاں بالکل، چھوٹی عمر تھی لیکن انہوں نے بہرحال ایک فکری سطح پہ ان کے ہاں اشعار ایک ملتے ہیں. جی یہ تو ہم نے اقبال کے حوالے سے گفتگو کی. اب مناسب ہے کہ میں آپ سے ایک اور غزل کی فرمائش کروں تاکہ ہم بہت سنجیدگی سے کم سنجیدگی کی طرف آ سکیں.
کیونکہ آپ کی غزل بھی سنجیدہ غزل ہے. جی ارشاد. مہک سمیت چھپایا ہوا ہے اس نے مجھے, واہ. کہاں نہ جانے اگایا ہوا ہے اس نے مجھے, واہ. شناخت کر لیا جاتا ہوں ساری دنیا میں, کہ ہر کسی کو دکھایا ہوا ہے اس نے مجھے. واہ کیا کہنے شاید صاحب, واہ. ہزاروں راہیں تو ازبر ہیں کائناتوں کی, بہت گھمایا پھرایا ہوا ہے اس نے مجھے, جہاں جہاں سے ہے خدشہ میرے تجاوز کا, وہاں وہاں سے گھٹایا ہوا ہے اس نے مجھے. اگر نہ مل سکے ہم اس جہاں کے باغوں میں, کہاں ملیں گے بتایا ہوا ہے اس نے مجھے. واہ واہ. شاہد صاحب اب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے کچھ تجربات کی طرف آتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے کچھ ایسی کتابیں بھی شاعری کی دیکھیں جن میں حکیموں نے بہور میں, آہنگ میں نسخے لکھے ہوتے تھے, اور بڑے مشکل اجزاء کے نام جو تھے وہ بڑی آسانی سے باندھے ہوئے محسوس ہوتے تھے, بڑی سہولت سے, اور ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا, اور ہم کہتے تھے یہ کتنا قادر الکلام بندہ ہوگا یہ, اور اس نے اچھے شعر نہیں کہا, پر یہ دوائیوں کے نسخے ہی بتا دیے ہیں. اچھا وہ بات پھر آگے بڑھی, ہمیں کچھ جھلکیاں شاعری میں ہلکی پھلکی نظر آتی ہیں لوگوں کے ہاں, جہاں وہ دوائیں تو نہیں لیکن سائنس جو ہے وہ سامنے آتی ہے, سائنس کی کچھ حقیقتیں سامنے آتی ہیں. اچھا آپ بنیادی طور پہ میٹلرجیکل انجینئر ہیں. میٹلرجیکل انجینئرنگ جو ہے وہ, جہاں تک چونکہ میں بھی انجینئر ہوں تو میں بھی اپلائیڈ سائنسز کا بندہ ہوں, بیسک سائنسز کا نہیں ہوں. میٹلرجیکل انجینئرنگ بھی بیسیکلی ایک اپلائیڈ سائنس ہے. لیکن آپ نے شاعری میں جب چیزیں لائے ہیں تو وہ بیسک سائنسز سے ہم گزر کے آتے ہیں, لیکن شاید اس سطح تک نہیں جاتے جہاں بیسک سائنسز میں ہائر لیول پہ ہم چلے جانا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی شاعری میں جو بیسک سائنسز ہیں ان کو جگہ دی. مطلب مجھے ابھی آپ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں اتنی تیزی سے گھر میں سفر ہوں کیوں شاہد, کروں گا کیا جو توانائی میں بدل گیا میں. تو یہ غالباً تناظر میں ہے. جی. اور جب یہ شعر میں نے پہلی دفعہ پڑھا, یہ ناظرین کے لیے بھی یہ میں بات بتاؤں کہ جب میں نے یہ شعر پہلی دفعہ پڑھا تو ایک دم میرے ذہن میں جو بات آئی وہ E=MC², کہ یہ تو E=MC² ہے. لیکن اس شعر میں کروں گا کیا, میں یہ ڈھونڈنے بیٹھ گیا کہ E=MC² تو یہ شعر بنتا ہے, لیکن یہ کروں گا کیا جو ہے یہ کیا ہے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کروں گا کیا جو ہے یہ اس سائنسی حقیقت کو شعر بنایا گیا ہے, کیونکہ سائنسی حقیقت مجرد بھی ہوتی ہے, بلکہ زیادہ تر مجرد ہی ہوتی ہے, تو اس کو انسانی نفسیات کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اس حقیقت پہ ایک انسان کا رد عمل کیا ہے یا اس کے بارے میں وہ کیا محسوس کر رہا ہے. اس کے بعد تناظر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک شدت آنا شروع ہوئی. جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ تناظر تک آپ کے ہاں یہ جو سائنسی عوامل, سائنسی جو ریئلٹیز تھیں, ان کا عمل دخل جو تھا وہ آپ کے مزاج میں سے پھوٹ رہا تھا, آپ کی نفسیات میں سے نکل رہا تھا. آپ نے شاید سائنس اور اپلائیڈ سائنس کو اپنی ذات کا حصہ اس طرح بنایا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی تھی کہ اگر کسی نے ریل گاڑی کا لفظ استعمال کر دیا ہے شعر میں تو انہیں کہہ لیا ابھی بڑی سائنس برت دیتی. لیکن آپ نے کم از کم اس چیز کو غلط ثابت کر کے دکھایا کہ یہ تو ایک وہ چیز ہے جو آپ کے روزمرہ میں آپ کے سامنے آ گئی ہے, اور جب ایک چیز آپ کے روزمرہ کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ پھر اس سطح پہ ٹیکنالوجی نہیں رہتی. آپ کے لیے ٹیلی ویژن ایک عام سی چیز ہے بھائی, اگر ہم کہیں کہ یہ بہت بڑی, لیکن اپنے وقت میں تو ایک بہت بڑی ایجاد ہوگی. اب آپ نے جب سائنس کا استعمال شروع کیا تناظر کے بعد خاص طور پہ, تو اس میں مجھے اس میں انٹینشنلی اس کا استعمال نظر آیا.
اچھا آپ کے ہاں یہ سارا عمل جو آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ جو میری اسیسمنٹ ہے کیا یہ درست ہے؟ اصل میں ہمارے جو سوسائٹی میں سب سے بڑی غلط فہمی ہے سائنس کے بارے میں. سائنس کو ہم اینٹی پوئٹری فنومینا کے طور پہ دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. آپ سائنس کو ایک واسٹ میننگ میں دیکھیں، ایک اس کے لیے دوسرا لفظ، بلکہ شروع میں سائنس کے لیے استعمال ہی نیچر کا لفظ ہوتا تھا. اور نیوٹن بھی، جو نیوٹن کا دور ہے، نیوٹن کو بھی اس وقت نیچرل فلاسفر کا جی ایک بالکل ورڈ ایسے ان ہی لوگوں ہے. کے لیے، سائنٹسٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا شروع میں. تو اصل میں سائنس ایگزسٹنگ پرنسپلز آف نیچر جو ہیں ہمارے ہاں، ان کو ایکسپلور کرنے کا یا ان کو ڈسکور کرنے کا نام یا ان کے بارے میں جاننے کا نام جو ایک سائنس ہے. اور میرے خیال میں شاعر کے لیے فطرت سے بڑا جو ایک سورس آف انسپائریشن ہے ایک اپنی شاعری کے لیے، نیچر سے بڑا کوئی سورس آف انسپائریشن نہیں ہے. تو یہ اچھا، اس میں اپلائیڈ سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، آپ ان چیزوں کو بھی ہم مکس کر جاتے ہیں. جو ہمارے ہاں شروع سے ایک اگر ایک خاصا انتخاب نکالا جائے تو نیچرل سائنسز کے ٹریسز ہمارے ہاں شروع سے موجود ہیں، ایون کہ مولانا روم سے موجود ہیں. نیچر کو اور بیسک سائنس کو کنفیوز کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے. نہیں، میں آپ کی کنفیوژن دور کر رہا ہوں چلیے ایسا کہ صحیح. آپ سائنس کو کوئی اینٹی پوئٹری فنومینا کے طور پہ نہ دیکھیں. میرے ساتھ ایک جملہ رہا خالد صاحب کا، انہوں نے شروع میں 2007 کی بات ہے، انہوں نے ایک بات میرے ذہن میں ایسی بٹھائی. انہوں نے کہا بیٹا جس چیز پہ تمہارا، جس موضوع پہ تمہارا دل پسیج جائے نا، وہ اس پہ شیئر کو. تو آپ کا دل سائنس پہ پسیجا؟ سائنس پہ نہیں پسیجا. میں ایک بات کروں، اچھا اس میں آگے آئیں نا، ایک یعنی دو بڑے ایک ڈویژن اگر ہم سائنس کی کرتے ہیں، ایک کاسمک سکیل پہ کرتے ہیں، ایک کوانٹم سکیل پہ کرتے ہیں. اگر آپ کوانٹم سکیل میں جاتے ہیں، کاسمک سکیل ویسے شروع سے ہی ہمارے لیے ایک سورس آف انسپائریشن ہے. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کی والدہ کہتی ہے چندہ ماموں دور کے، اب ٹھیک ہے، اور انگریز ماں بچے کو لوری دیتی ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اور چاند کا استارہ آپ دیکھ لیں. وہ ہماری آسمان سے جڑت ایک نیچرل ہے، آسمان کے مظاہر سے، اجرام فلکی سے. وہ کوئی ہمارے کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، ہمارے اندر کی یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہماری وہ گھٹی میں یا لوری میں پڑی ہوتی ہیں یہ چیزیں، ان سے اٹیچمنٹ. اچھا پھر آپ ایکالوجی پہ آ جائیں، آپ اس کو سائنس کا نام دیتے ہیں. شجر ہے، ہوا ہے، سمندر ہے، دریا ہے، اس کو جغرافیے کا نام دے دیں، اس کو ماحولیات کا نام دے دیں. ایک کتنا شاعر کے لیے کتنا خام مال، ایک را میٹیریل کے طور پہ ایک پورا مواد موجود ہے اپنے شعری متن کو تشکیل دینے کے لیے. تو اس میں اچھا کوانٹم، اچھا شاعری کیا ہے؟ معلوم سے نامعلوم کے درمیان ایک پل یا ایک برج کا ایک کام دیتی ہے شاعری. اچھا یہ کوانٹم مکینکس میں آ جائیں، کوانٹم اسکیل پہ چیزوں کو آپ دیکھنا شروع ہو جائیں تو وہ ایک پوری عجائبات کی دنیا ہے، پوری ایک اسرار کی دنیا ہے. اور شعر میں ہم جب یہ چیزیں ایک بطور شاعر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک اتنی تحریک پیدا ہوتی ہے، اتنی سورس آف انسپائریشن پیدا ہوتی ہے. آپ تو کہتے ہیں یار یہ تو ساری شاعری ہے. کوانٹم مکینکس آپ پڑھیں، آپ کہیں گے یہ ساری شاعری، یعنی ایک پارٹیکل کی جو ایک ڈوئل نیچر والی تھیوری ہے. پارٹیکل کو اگر آپ آبزرو کر رہے ہیں تو وہ آپ کے دیکھنے کو محسوس کر رہا ہے، اپنی نیچر تبدیل کر دیتا ہے. وہ پارٹیکل ویو میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر وہ ویو ایگزسٹنگ اسٹیٹس پہ ہے، وہ اپنے آپ کو اگر آپ کا دیکھنا محسوس کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو پارٹیکل میں تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ مطلب انبلیویبل تھیوریز ہیں. یعنی ایک پارٹیکل کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ، نہیں دیکھ رہے ہر جگہ پہ، پوری یونیورس میں ایگزسٹ کرتا ہے. بلکہ اب دیکھیں دوسری جڑت کہاں سے بنتی ہے، یونیورس سے یاد ہے. اب یونیورس بھی ایک پرانا لفظ ہو گیا ہے سائنس میں، ماڈرن سائنس میں. ملٹی ورس کا ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے، یا ادر ورڈس یا مینی ورڈس تھیوری جو ہمارے ہاں ہے. اور ہم پہلی آیت جو پڑھتے ہیں وہ اس میں ملٹی ورس کا ہمیں تصور ملتا ہے. بالکل، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، کئی کائناتوں کا مالک جو ہے.
تو وہ چیزیں آپ کی جب کیا نقطہ روحانیت نکالا کی آپ نے سطح سبحان پہ جب آپ کو چھوتی ہیں، آپ کے لاشعور کو اور آپ کے ایک وجدان کو، آپ تو وہ ایک جمالیات، ایک نئی جمالیات آپ کے اندر بطور شاعر، بطور تخلیق کار مرتب ہونا شروع ہو جاتی. تو میں نہیں سمجھتا، ہم اصل میں سائنس کو دیکھتے ہیں ایک بطور خشک مضمون کے، یعنی ہم نے ایف ایس سی جس سے بچے بھاگتے ہیں ہمارے، جس سے ہمارے بچے بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاعری اور اس کا کیا تعلق ہے، وہ لاجیکل ہے. پوری سائنس، کوئی کوانٹم مکینکس میں کوئی آپ کو لاجک نظر نہیں آتی. یعنی جب نیل بوہر نے اٹامک ماڈل پیش کیا تھا یا انسرٹنٹی پرنسپل والی بات آئی تھی، تو اس نے کہا اگر یہ چیزیں واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں، آئنسٹائن نے کہا تھا، تو ہمیں پوری اپنی پیچھے فزکس دوبارہ ریوائز کرنی پڑے گی، کہیں لاجیکل ایگزسٹ نہیں کر رہی مطلب یہ چیزیں. تو وہ اچھا، پھر یہاں پہ مزید اگر ڈیوائیڈ کریں، ایک سائنس کا ایک پورشن ہے جو آپ کی جمالیات سے متعلق ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک شاعری کا موضوع اگر ہم دیکھیں وہ بن سکتا ہے، اور وہ ایک ایسا منطقہ ہے جو تخلیقی منطقہ ہے، اور جس کو آپ جس کے استعاراتی سطح پہ ایک نئی جمالیات نامہ آپ مرتب کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری پھر اس میں یہ ایک سپیس ہے، یا دوسری ایک اس میں اٹریکشن جو نظر آتی ہے، ایک جاذبیت ہے شعر کو نیا بنانے کا. میں جو سمجھا ہوں ایک سب سے بنیادی ٹول ہے وہ آپ کا لفظ ہے. کلیشے کو اگر کوئی چیز توڑ سکتی ہے وہ ایک لفظ، نیا لفظ توڑ سکتا ہے. اچھا، آپ یعنی آج ہم پرانے الفاظ کا اس طرح برتاؤ نہیں کر سکتے، وہ اپنی امکانات پورے کر چکے ہیں اساتذہ، جتنا مطلب اس میں کہہ گئے ہیں مزید چانس، ٹھیک ہے، مزید اس میں ہم ان سے بہتر شعر بھی نہیں کہہ سکتے، ان سے مطلب کوئی اس کے میننگ ری شیپ کر سکتے ہیں. اچھا، میننگ ری شیپ کس طرح ہوتے ہیں؟ شمع اور پروانہ دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے. آج میرے خیال میں بمشکل کوئی شاعر ان دو لفظوں کو ہاتھ لگائے گا، لیکن اگر وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ بیانڈ دا سولر سسٹم دو ایگزو پلینٹس ہیں، ایک سٹار ہے اس کا نام شمع ہے، اور ایک پلینٹ ہے اس کے گرد جو گھوم رہا ہے اس کا نام پروانہ ہے، اور یہ باقاعدہ نام دیے گئے ہیں. مطلب یہ 2019 میں جو نوبل پرائز ملا تھا فزکس پہ، وہ ایکسو پلینٹس پہ ملا تھا. 403 ایکسو پلینٹس ڈسکور ہوئے تھے، اور ہر ملک سے ان لوگوں نے دیے تھے. پاکستان سے جو ریکمینڈ ہوئے تھے وہ شمع اور پروانہ تھے. یعنی آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں، شمع اور پروانہ کا اس وقت ہمارے ہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ہماری سماجیات میں، ہماری تہذیبی وہ زندگی کا حصہ نہیں رہی یہ چیزیں، نہ شاعری کا حصہ ہیں. لیکن آپ جب ایسے سوچتے ہیں آنکھیں بند کر کے، بیانڈ دا سولر سسٹم دو مطلب ایکسو پلینٹس ہیں جن کا نام شمع اور پروانہ ہے، آپ ان کو اگر ایک موضوع بنا کے آج شعر میں جب لاتے ہیں تو کیا میننگ ری شیپ نہیں ہوں گے، اور کیا کلیشے وہاں سے نہیں ٹوٹے گا؟ تو یہ چیزیں جب آپ کو، اچھا پھر جتنے بھی ہمارے ہاں شاعر ہیں، یعنی مولانا روم ہیں، بیدل ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں، میر ہیں، نون میم راشد ہیں، مجید امجد ہیں، ہر شاعر اپنے عصر کا ایک موجود تصور علم یا موجود علم کے دائرہ کار میں رہ کے بات کرتا ہے، اور وہ اس کا بنیادی میں سمجھتا ہوں حق ہے. آج کا ایک ہمارا جو تصور کائنات ہے تو ماضی کے شعراء کے مقابلے میں بہت زیادہ جدید ہے. پچھلے 10-20 سالوں میں جتنا ہمارا یعنی پوری ایک یونیورس کے بارے میں پورا نظریہ جتنا چینج ہوا ہے، جتنا ہمارا تصور کائنات جتنا بہت زیادہ آگے چلا گیا، کتنی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو کیا ان میں سے ہمیں مواد نہیں مل رہا؟ ذوف سے گریا مبدل بدمِ سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. تو غالب استفادہ نہیں کر رہا. اچھا، آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے E=mc² کی. جب آئنسٹائن کی 1905 میں یہ بات آ رہی ہے تو 1910 کے قریب طلوع اسلام میں، ٹھیک ہے، اقبال کہہ رہے ہیں حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. وہ ایک فیوژن ری ایکشن کے بارے میں کر لیں، یا اس کا نیوکلیس کو جب آپ پھاڑتے ہیں تو وہ ایک بے پناہ توانائی کا اخراج ہے، اس پہ وہ ساری بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کس پیرائے میں بات کرتے ہیں، اٹ میٹرز آئی تھنک.
وہ ایک شعری پیرایا ہے، آپ اپنی طرف سے کیا اس میں ایڈ اپ کر رہے ہیں، جو آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں مطلب کرنی، ریپروڈیوس اس لٹریچر کو، سائنٹیفک یا سائنس کا جو لٹریچر ہے اس کو ریپروڈیوس نہیں کرنا، آپ نے اپنی طرف سے آپ کیا ایڈ اپ کر رہے ہیں، ایک خاص اوپینین کے ساتھ، خاص نظریے کے ساتھ، یا خاص ایک اینگل کے ساتھ اپنا اس میں کیا آپ حصہ ڈال رہے ہیں اس شعر میں۔ بہت اچھی شاہ صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ بلکہ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ سے گفتگو کی کئی قسطیں رکھی جائیں۔ جی ضرور، مجھے اور خوشی اس ہوگی۔ کو پہلی قسط جانا جائے، جی ضرور، کیونکہ یہ گفتگو جو ہے ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی ہم نے شروع کی ہے، بات مکمل کرنا تو پتہ نہیں کب مکمل ہوگی یہ، اور ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اس سلسلے کو۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ اب میں نے اس سارے، میں اسے انٹرویو نہیں کہوں گا، میں اسے آپ سے سیکھ رہا ہوں، یوں جانیے میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، قارئین ہمارے ناظرین جو وہ بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ تو ایک سوال میں روایتی، اب تک میں نے کوئی روایتی سوال نہیں کیا تھا جی جی جو ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، لیکن اتنا میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک روایتی سوال ضرور پوچھوں، ورنہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا۔ تو وہ روایتی سوال یہ ہے کہ آج کے تناظر میں، آپ کی کتاب تناظر میں نہیں، آج کے تناظر میں ہم سے پیچھے جو جنریشن گزر گئی ان میں تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، غزل میں امکانات کے حوالے سے آپ اپنے معاصرین اور نئے آنے والوں میں سے کن لوگوں کے نام لینا پسند فرمائیں گے؟ یہ روایتی سوال بالکل تو ہے ہی، لیکن میرے خیال میں یہ سوال ایسا ہے کہ اس میں کئی نام بندے کے ذہن سے نکل جاتے ہیں، یا پوری ایک تیاری کے ناراض ساتھ کوئی نہیں بندہ ہوگا، یہ میرا وعدہ رہا آپ سے، لکھ کے بیٹھا ہو۔ اس میں میرے خیال میں یہ سوال جو ہے آپ رہنے دیں، اس میں ایک کافی سارے نام آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے چلیے آپ مجھے خلاصے کے طور پہ بتا دیجئے، نام کسی کا نہ لیجئے، کہ غزل کے چند جملوں میں، 2-3 جملوں میں، کہ غزل کے مستقبل میں آپ کن رجحانات کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ چلیں چھوڑیں ناموں سے، ہم بات دیکھیں جی، غزل 2010 کے بعد جو غزل سامنے آئی ہے نا، اس نے ہماری امیدیں غزل کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ کر دی ہیں، اور ایک بہت ہی خوشگوار حیرت سے ایک قاری دوچار ہوتا ہے جب ایک نوجوان لکھ رہے ہیں، ان کے ہاں سب سے جو ایک جو نئی چیز ہے وہ سینسیبلٹی اور پیرایا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ایک ماڈرن سینسیبلٹی کے ساتھ، اور یہ ایک امکان اس میں، اور دوسرا ایک امکان اس میں جو کھلتا ہے وہ تجریدیت سے کھلتا ہے، ایبسٹریکٹ پوئٹری کا ایک مطلب اس میں، اور یہ بھی ہمارے جو ایک معاصر شاعری ہے نوجوانوں کے ہاں ایک ایبسٹریکٹ یا تجریدیت کا عنصر بھی اس میں شامل ہے۔ تجریدیت کو بعض لوگ بے معنی کے میننگ میں، بے معنی کے طور پہ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تجریدیت سے مراد ملٹیپل میننگز، یعنی اس کی سب سے خوبصورت مثال مجھے شمس الرحمن فروقی کے ہاں ملی، غالب کے 3 شعر کی وضاحت میں نا، یا ابہام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ غالب کے وہ زندگی جب اس شکل سے زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ شمس الرحمن فروقی نے اپنی ایک کتاب میں غالب کے وہ 2 اشعار بھی اوپر پہلے دیے جو انہوں نے ترک کر دیے تھے، اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، اور دوسرا وہ شعر بھی انہوں نے کہا جی اب یہ 2 شعروں، اوپر والے 2 شعروں کے ساتھ جب ہم مقطع کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کے زندگی اپنی جب اس شکل، اس کی جو ایک پورا وہ ڈیفائن کرتا ہے، وہ اوپر والے 2 اشعار سے جو ایک مضمون اخذ ہو رہا ہے ادھر قاری کا ذہن کو لے کے جاتا ہے۔ اچھا غالب بتا رہا ہے جی یہ مسائل ہیں میرے، اور زندگی جب ہماری ان مراحل سے گزری، تو اب غالب نے چلاکی کیا کی کہ وہ دونوں شعر نکال دیے۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے، اب اس کی جو معنویت کی وسعت ہے وہ
ایک بڑھ گئی ہے اور ہر قاری کے اپنے معنی عکس کرنے پہ وہ منحصر ہو گئی ہے. یعنی ہر بندہ پڑھے گا وہ اپنے حالات سے منطبق کرے گا اس کو، اس شکل کے ایک ٹکڑے کو. یہ ہے ابہام یا یہ ہے تجریدیت جو ایک معنی میں وسعت لاتی ہے اور کثیر الجہات ایک معنی پیدا کرتی ہے. یا جس طرح کا اور شعر ہے غالب کے ہاں، وہ بھی ایک مثال میں ہم پیش کر سکتے ہیں. اپنے گر کوئی دن زندگانی اور ہے، ہاں، گر کوئی دن زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے. اب اور کا جو ٹکڑا ہے ٹھانی اور، کیا ٹھانی ہے؟ وہ ہر بندہ اپنے معنی عکس کرے گا. وہ معنی کی وسعت کو بڑھا رہا ہے، ملٹی میننگ اس میں پیدا کر رہا ہے. ہر قاری پہ کی ایک اور یہ شعر کی سب سے بڑی خوبی چھوڑ ہوتی دی ہے. ہاں، اور یہ شعر کی بہت خوبی ہے. یعنی ایبسٹریکٹ کا میننگ یا ابہام کا میننگ بے معنی ہونا نہیں ہے. ہمارے ہاں ابہام کے میننگ جو زیادہ لیے جاتے ہیں وہ ایک زیادہ میننگ کا کثیر معنی اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ اس کی طرف اشارہ کر. یہ بھی ایک جدید شاعری میں عنصر ہمارے ہاں ایک غالب عنصر کے طور پر موجود ہے. ابہام کا کہہ لیں، ایبسٹریکٹ کا کہہ لیں. دوسرا جو ایک جدید طرز احساس ہے، اور بہت اچھا لکھنے والے موجود ہیں، اور بہت امکان انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. مطلب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ انڈیا والوں کی غزل بھی تھوڑی اس میں بہتر ہو گئی ہے. انٹریکشن کی وجہ سے وہ نوجوان بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور غزل آپ ایک اور بحث کو راستہ دے رہے ہیں، لیکن ہم ابھی اس کو نہیں چھیڑیں گے. جی اپنی بات جاری رکھیے، میں انڈیا کی بات سے میری بات پوری ہو گئی. جی ناظرین، آپ نے یقیناً آج کی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے یہ یوں ہی جاری رہے گا، اور ہم شاہد ماکلی صاحب کے ساتھ مزید نشستیں رکھیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. شاہد صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ.